بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین حصہ ثالث، اور آج کے سبق کا عنوان ہے فی سبیل العلم۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فی سبیل العلم، علم کے راستے میں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قام موسیٰ خطیباً فی بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے خطیباً، خطاب کرنے کے لیے، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، یعنی بنی اسرائیل کے درمیان موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فسئل، تو ان سے سوال کیا گیا۔ سأل یسأل، سوال کے معنی ہے سوال کرنا۔ سئل، یہ فعل ماضی مجہول سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فسئل، تو ان سے سوال کیا گیا، ای الناس اعلم، لوگوں میں سب سے زیادہ کون جاننے والے ہیں؟ ای الناس، کون ہے لوگوں میں سب سے زیادہ اعلم، جاننے والا؟ فقال، تو انہوں نے کہا، انا اعلم، میں زیادہ جاننے والا ہوں۔ فعتب اللہ علیہ اذ لم يرد العلم الى اللہ۔ عتب یعتب، عتبا و عتابا کے معنی ہے سرزنش کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزنش کی، علیہ، ان کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سرزنش کی، اذ، اس لیے کہ لم يرد العلم الى اللہ، اس لیے کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف نہیں لوٹایا۔ یعنی جب ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی علم کو اللہ کی طرف لوٹانا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ فعتب اللہ علیہ اذ لم يرد العلم الى اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سرزنش کی، اس لیے کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف نہیں لوٹایا۔ رد یرد، ردن کی معنی ہوتا لوٹانا۔ فأوحى اللہ الیہ ان عبدا من عبادی بمجمع البحرین هو اعلم منک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جانب وحی کی، کیا وحی کی؟ ان عبدا من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، کہاں ہے؟ بمجمع البحرین، دو سمندر کے ملنے کی جگہ۔ مجمع جمع مجامع کے معنی ہے ملنے کی جگہ۔ بمجمع البحرین، بحرین دو سمندر، بحر معنی سمندر ہوتا ہے، بحرینی دو سمندر، تو دو سمندر کے ملنے کی جگہ میرا ایک بندہ ہے، ہوا اعلم منک، وہ تم سے زیادہ جانتا ہے۔ ہوا اعلم، یہ اس میں تفضیل ہے افعالو کے وزن پر، ہوا اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، منک، تم سے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے رب، کیف بہ، اس تک کیسے رسائی ہوگی، یعنی کیسے ان تک پہنچیں گے، کیف بہ۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا، احمل حوتن، حوت جمع حیتان، و احواتن کے معنی ہے مچھلی، ان سے کہا گیا، احمل حوتن، ایک مچھلی اٹھا لو، یعنی ایک مچھلی لے لو، فی مقتلن، مقتل جمع مقاتل کی معنی ہے ٹوکڑی، یا معنی کر لیجیے تھیلے، تھیلا، فی مقتلن، کسی تھیلے میں، یعنی ایک مچھلی تھیلے میں لے لو۔ مقتل کا معنی یہاں پر وہ خود سے دیے ہیں زنبیل، یعنی ٹوکڑی، تو ایک مچھلی ٹوکڑی میں لے لو یا تھیلے میں لے لو۔ فَإِذَا فَقَدْتَهُ، تو جب تم اسے کھودو گے، فَهُوَ ثَمَّ، تو وہ وہی ہوں گے، یعنی جس انسان سے ملنے کے لیے میں آپ کو جانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ انسان وہی ملیں گے جہاں آپ اپنی مچھلی کھودیں گے۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا، احمل حوتن، ایک مچھلی لے لیجئے کسی ٹوکری میں۔ فَإِذَا فَقَدْتَهُ، تو جب آپ اس مچھلی کو کھو دیں گے، فَهُوَ ثَمَّ، ثَمَّ من ثم نہیں، یہ ثم ہے، ثم من وہی، یعنی تو وہ وہی ہوں گے۔ فَانْطَلَقَ، تو وہ چلے، وَانْطَلَقَ، اور وہ چلے، بِفَتَاهُ یوشع بن نون، اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کر کے۔ فَانْطَلَقَ، انطلق ينطلق، انطلاق معنی چلنا ہوتا ہے۔ فَانْطَلَقَ، تو وہ چلے، کس کو لے کر کے چلے؟
اپنے خادم یوشع بن نون کو لے کر کے چلے۔ فتح من یہاں پر جوان ہوتا لیکن یہاں خادم کر لیجیے۔ وحمل حوتا فی مکتل، اور ان دونوں نے لے لیا، یعنی خادم اور موسیٰ علیہ السلام، حوتاً ایک مچھلی، فی مکتل ٹوکری میں یا تھیلے میں، حتی کان عند الصخرۃ یہاں تک کہ وہ دونوں چٹان کے پاس پہنچے، وضعا ان دونوں نے رکھ دیا، راسیہما اپنے سر کو، فناما پھر وہ سو گئے، یعنی جب وہ چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں ان دونوں نے اپنے سر اس چٹان پر رکھ دیے اور سر رکھ کر کے سو گئے۔ وضع یضع وضعن کے معنی ہوتا رکھنا، وضع یہ فعل ماضی سے تثنیہ کا صیغہ ہے، وضع ان دونوں نے رکھ دیے، راسیہما اپنے سروں کو، فناما پھر وہ سو گئے۔ فانسل الحوت من المکتل تو مچھلی نکل گئی، من المکتل ٹوکری سے، انسل ینسل انسلال کے معنی ہے آہستہ سے نکل جانا۔ فانسل الحوت مچھلی آہستہ سے نکل گئی، من المکتل ٹوکری سے، فاتخذ سبیلہ پھر اس نے اپنا راستہ بنا لیا، فی البحر سمندر میں، سربا کھسکتے ہوئے یا راستہ بناتے ہوئے۔ وَكَانَ لِمُوسَىٰ وَفَتَاهُ عَجَبًا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور اس نوجوان کے لیے یعنی خادم کے لیے یہ بات عجب تھی، یعنی عجیب بات تھی یہ۔ فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمِهِمَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا تو وہ دونوں چلے، بقیت لیلتہما اپنے بقیہ رات، ویومہما اور بقیہ دن، یعنی وہ دونوں چلتے رہے، بقیہ رات اور بقیہ دن جو ان کے پاس ٹائم تھا اس میں وہ چلتے رہے۔ فلما اصبح تو جب صبح ہوئی، قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لفتاہ اس نوجوان سے یعنی اپنے خادم سے کہا، آتنا ہمیں دو، غداءنا ہمارا ناشتہ، غدا کہتے ہیں صبح کا کھانا، آتنا ہمیں دو، آتی عطا یاتی، آتا یوتی ایتان کی معنی ہوتا دینا، اسی سے امر ہے آتی نہ ہمیں، آتنا ہمیں دو، غداءنا ہمارا کھانا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا ہمیں ہمارے اس سفر کی وجہ سے تھکان پہنچی ہے، نصب کی معنی تھکان، قد لقینا ہمیں، لقی یلقا لقان کی معنی ہوتا ہے ملنا پانا، یہاں معنی ہوگا پہنچنا، لقد لقینا ہمیں پہنچی ہے، من سفرنا ھذا ہمارے اس سفر کی وجہ سے کیا پہنچی ہے، نصبا تھکان۔ ولم یجد موسیٰ مسا من النصب ولم یجد موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پایا، مسن کوئی اثر، من النصب تھکان میں سے، یعنی تھکان کا کوئی اثر وہ نہیں پائے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تھکان محسوس نہیں ہوئی، وہ نہیں تھکے، حتیٰ یہاں تک کہ جاوز المکان اس جگہ کو تجاوز کر گئے، الذی امر بہ جس جگہ کا انہیں حکم دیا گیا تھا، یعنی جہاں جانے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، جب تک وہاں وہ پہنچ نہیں گئے تب تک وہ نہیں تھکے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ ولم یجد موسیٰ مسا من النصب اور موسیٰ علیہ السلام نہیں تھکے یہاں تک کہ وہ اس جگہ کو تجاوز کر گئے، اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں جانے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ لفظی معنی ہوگا ولم یجد موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پایا، مسا من النصب تھکان کا کوئی اثر، یہاں تک کہ وہ تجاوز کر گئے، آگے بڑھ گئے، المکان اس جگہ کو، الذی امر بہ جس جگہ کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ فقال لہ فتاہ تو ان کے خادم نے ان سے کہا، فقال کا فاعل فتاہ ہے، لہو میں جو ہو ضمیر ہے یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو ان کے خادم نے ان سے کہا، ارائیت کیا آپ نے دیکھا، اذ اوینا الی الصخرۃ کہ جب ہم نے پناہ لیا، الی الصخرۃ اس چٹان کے پاس، فانی نسیت الحوت تو میں وہاں مچھلی بھول گیا، یعنی کیا آپ نے غور کیا، کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے چٹان کے پاس پناہ لیا تھا تو اس وقت میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا۔ قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ذالک ما کننا نبغی
وہی تو چیز ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں، جسے ہم چاہ رہے ہیں۔ بغا یبغی بغیتن کے معنی ہوتا ہے چاہنا۔ ذالک ما، وہ وہی جگہ ہے، کننا نبغی، جسے ہم چاہ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، ارتد یرتد، ارتدان کے معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ فرتدا تو وہ دونوں لوٹے، علی آثارہما اپنے قدم کے نشانات پر، اثر جمع آثار کے معنی ہوتا ہے نقش قدم، یعنی قدم کے نشانات، تو اپنے قدم کے نشانات پر وہ دونوں لوٹے، قصصاً چلتے ہوئے۔ قص یقص، قصن کے معنی ہوتا ہے قص یقص، قصتاً اگر مصدر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قصہ بیان کرنا، لیکن قص یقص قصصاً مصدر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ تو یہاں وہ دونوں لوٹے اپنے نقش قدم یعنی اپنے قدم کے نشانات پر چلتے ہوئے۔ فلما انتہیا الی الصخرۃ اذا رجل مسجى بثوب فسلم موسیٰ، انتہا ینتہی انتہاءً الی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا پہنچنا۔ فلما انتہیا، جب وہ دونوں پہنچے، الی الصخرۃ چٹان کے پاس، اذا رجل مسجى بثوب، تو اچانک ایک آدمی کو دیکھا جو کپڑے میں ڈھکا ہوا تھا۔ سجا یسجی تسجیتاً کے معنی ہوتا ہے ڈھانکنا، مسجا اسم مفعول ہے جس کے معنی ڈھکا ہوا۔ کس سے ڈھکا ہوا؟ بثوب، کپڑے سے۔ تو جب وہ چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ فسلم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ فقال الخضر، تو خضر نے کہا وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامُ، آپ کی سرزمین میں سلام کہاں سے؟ فقال، تو انہوں نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ فقال، تو انہوں نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ قال نعم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نعم۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں، علی ان تعلمنی، اس پر کہ آپ مجھے سکھائیں گے، مما علمت رشدا، وہ علوم جو آپ کو سکھایا گیا ہے، یعنی ہدایت کا علم، یعنی جو ہدایت کا علم آپ کو سکھایا گیا ہے، کیا آپ مجھے سکھائیں گے؟ هل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھائیں گے وہ علوم جو آپ کو سکھایا گیا ہے، یعنی ہدایت کے علوم، رشدن یعنی ہدایت کے علم۔ قال، انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے ہو، طاقت نہیں رکھتے ہو میرے ساتھ صبر کی، یعنی تمہارے اندر صبر کی طاقت نہیں ہے۔ انک لن تستطیع، یقیناً تم استطاعت نہیں رکھتے ہو میرے ساتھ صبر کرنے کی۔ یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ انت، وانت علی علم علمکہ اللہ لا اعلمہ، اے موسیٰ انی علی علم، میں ایسے علم پر ہوں، لفظی معنی ہوگا میں ایسے علم پر ہوں، من علم اللہ، اللہ کے علم میں سے، علمنیہ، جو اس نے مجھے سکھایا، لا تعلمہ، آپ اسے نہیں جانتے، یعنی میرے پاس اللہ کی جانب سے، اللہ کے علم میں سے وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے اور آپ اسے نہیں جانتے، اس علم کو آپ نہیں جانتے۔ لفظی معنی ہوگا یا موسیٰ انی علی علم، میں ایسے علم پر ہوں، من علم اللہ، اللہ کے علم میں سے، علمنیہ، جو اس نے مجھے سکھایا، علم سکھایا، نیہ مجھے، لا تعلمہ، آپ اس علم کو نہیں جانتے ہیں، وانت علی علم، اور آپ ایسے علم پر ہیں، علمکہ اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھایا، لا اعلمہ، میں اسے نہیں جانتا، یعنی میرے پاس جو علم ہے وہ آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ میں نہیں جانتا۔ فانطلقا یمشیان علی ساحل البحر لیس لہما سفینۃ، فانطلقا، تو وہ دونوں چلے، یمشیانی علی ساحل البحر، تو وہ دونوں چلتے ہوئے ساحل پر، سمندر کے ساحل پر یعنی کنارے پر پہنچے۔ لیس لہما سفینۃ، اور ان دونوں کے لیے کوئی کشتی نہیں تھی۔ فمرت بہما سفینۃ، مر یمر مرن باصلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے گزرنا۔ فمرت، تو گزری، سفینۃ، ایک کشتی، بہما، ان دونوں کے پاس سے۔ فکلموہم، تو انہوں نے ان لوگوں سے بات کی، کیا بات کی؟ ان یحملوہما، کہ وہ ان کو سوار کر لیں، یعنی
جب وہ کشتی گزری تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ ہمیں سوار کر لیجئے۔ فمرت بہم سفینۃ، تو ایک کشتی گزری، فکلموہم، تو انہوں نے یعنی ان دونوں نے ان سے بات کی، ان یحملوا، کہ وہ سوار کر لے، ہما دونوں کو، یعنی ہم دونوں کو سوار کر لیں، اس کی گزارش کی۔ فعرف الخضر، خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے۔ عرف یعرف کہ معنی ہوتا ہے پہچاننا، عرف مجہول ہے، یعنی خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے۔ فحملوہما، تو ان لوگوں نے ان دونوں کو سوار کر لیا، بغیر نول، بغیر کسی اجرت کے، یہاں پر معنی دیا ہوا اجرت، یعنی بغیر کسی پیسے یا بغیر کسی اجرت کے ان دونوں کو سوار کر لیا۔ فجاغ عصفور فوقع على حرف السفینة فنقر نقرة او نقرتین من البحر۔ عصفور جمع عصافیر کے معنی ہے چڑیا۔ فجاغ عصفور، ایک چڑیا آئی، فوقع على حرف السفینة، پھر وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ حرفن کی معنی ہوتا ہے کنارہ۔ فنقر نقرة او نقرتین من البحر، فنقر، تو پھر اس نے چوچ مارا، نقرتن ایک، او نقرتین دو، من البحر سمندر میں، یعنی سمندر سے اس نے کچھ لیا، پانی وغیرہ کچھ چوچ مار کے لیا۔ فقال الخضر، تو خضر علیہ السلام نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ما نقص علمی وعلمک من علم اللہ الا کنقرۃ هذا العصفور فی البحر۔ اے موسیٰ، میرا علم اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسا کہ اس پرندے کا سمندر میں چوچ مارنا، یعنی سمندر میں چوچ مارا اور اس کے چوچ میں جتنا پانی ہے اتنا ہی علم میرا اور تمہارا علم ہے اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کا علم سمندر جیسا ہے اور میرا اور تمہارا علم پرندے کے چوچ میں جو پانی ہے اس کے برابر ہے۔ لفظی معنی ہوگا، اے موسیٰ، ما نقص علمی، میرا علم کم نہیں ہے، وعلمک، اور تمہارا علم کم نہیں ہے، من علم اللہ، اللہ کے مقابلے میں، الا، مگر، کنقرۃ هذا العصفور، اس پرندے کے چوچ مارنے کے برابر، فی البحر، سمندر میں، یعنی میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی کم ہے جتنا کہ اس پرندے کا یا اس چڑیا کا سمندر میں چوچ مارنا ہے، یعنی چڑیا جب سمندر میں چوچ مارے گی تو اس کے منہ میں جتنا پانی آئے گا اتنا ہی علم میرا اور تمہارا ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ فعمد الخضر الى لوح من الواح السفینة فنزعه۔ عمد یعمد، عمدن الی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، جانا۔ فعمد الخضر الى لوح من الواح السفینة، خضر علیہ السلام نے ارادہ کیا یا وہ گئے، الی لوح من الواح السفینة، کشتی کے لکڑیوں میں سے ایک لکڑی کے پاس، یعنی کشتی لکڑی کی بنی ہوئی تھی اور ظاہر سی بات بہت ساری لکڑیاں اس میں ہوں گی جو جوائن ہوں گی آپس میں، تو وہ ایک لکڑی کے پاس گئے، فنزعه، پھر اس کو اکھاڑ دیا، یعنی کشتی سے اس لکڑی کو اکھاڑ دیا، الگ کر دیا۔ فقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قوم حملون بغیر نول عمدت الى سفینتہم فخرقتها لتغرق اہلها۔ قوم، ایک ایسی قوم، حملون، جس نے ہمیں سوار کیا، بغیر نول، بغیر کسی اجرت کے، یعنی ایک ایسی قوم جو بغیر کسی اجرت کے ہمیں سوار کیا، عمدت الى سفینتہم، آپ نے ان کی کشتی کا قصد کیا، ارادہ کیا، فخرقتها، پھر اسے آپ نے توڑ دیا یا چھید کر دیا، خرق یخرق، خرقن میں ہوتا ہے توڑنا، فخرقتها، پھر آپ نے اسے چھید کر دیا، لتغرق اہلها، تاکہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی قوم جس نے ہمیں اپنی کشتی میں سوار کیا تو آپ نے ایسے لوگوں کی کشتی میں اپنی چھید کر دی تاکہ وہ لوگ ڈوب جائیں۔ قال الخضر، خضر علیہ السلام نے کہا، قال انہوں نے کہا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قال انہوں نے کہا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ یقیناً تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہو میرے ساتھ صبر کرنے کی، برداشت کرنے کی۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ لا تؤاخذنی، آخذ یؤاخذ مؤاخذتاً کی معنی ہے مؤاخذہ کرنا، پکڑ کرنا۔ لا تؤاخذنی، میرا مؤاخذہ نہ کیجیے، بما نسیت،
جو میں بھول گیا، یعنی میرے بھولنے پر آپ میرا مواخذہ مت کیجیے۔ لا تواخذنی، میرا مواخذہ مت کیجیے، بما، اس سبب سے، نسیتو، جو میں بھول گیا، یعنی میرے بھولنے کی وجہ سے آپ میرا مواخذہ مت کیجیے۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے کو دشوار مت بنائیے۔ فکانت الاولی من موسیٰ نسیانا، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ پہلی بھول تھی۔ فکانت الاولی، پہلی تھی، من موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، نسیان، بھول، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بھول تھی۔ یعنی خضر علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ بولنا نہیں ہے، یعنی آپ کو ٹوکنا نہیں ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کو صرف دیکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے ٹوک دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ پہلی بھول تھی۔ فانطلقا، تو وہ دونوں چلے، فاذا بغلام یلعب مع الغلمان، تو اچانک ایک بچہ، یلعب، کھیل رہا تھا، مع الغلمان، بچوں کے ساتھ، غلام کی جمع غلمان، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فاخذ الخضر براسه من اعلاہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کے سر کو پکڑا، من اعلاہ، اوپر سے، یعنی سر کو اعلیٰ یعنی اوپر سے پکڑا۔ فاختلع راسه بیدہ، پھر اس کے سر کو اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا۔ اختلع یختلع اختلاعاً کی معنی ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ دینا، تو پھر انہوں نے اس کے سر کو جڑ سے اکھاڑ دیا اپنے ہاتھ سے۔ فقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کیا آپ نے قتل کر دیا، مار دیا، نفساً، زکیۃ، ایک پاک جان کو، ایک بے قصور جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس بچے نے کسی کو قتل کیا ہو تو جس کو قتل کیا اس کے بدلے میں آپ اس کو قتل کر رہے ہیں، یہ تو بچہ معصوم ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں، اقتلت نفسا زکیۃ، کیا آپ نے ایک پاک جان کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، یعنی بغیر کسی جان کے بدلے۔ ایک تو ہوتا کہ جان کے بدلے جان لینا جائز ہے، جیسے کہ کسی نے اگر کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا۔ قال، انہوں نے کہا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا، الم اقل لک، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، تو وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ دونوں آئے اہل قریۃ، ایک گاؤں والوں کے پاس، استطعما اہلہا، تو ان دونوں نے اس گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا۔ استطعما یستطعم، استطعامن کے معنی ہے کھانا طلب کرنا، استطعما، کھانا طلب کیا، اہلہا، اہلہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ والا، اس سے مراد گاؤں، اہلہا یعنی اہل قریہ، گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا۔ فابوا، ابا یا ابا، ابان کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا، فابوا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، ان دونوں کی ضیافت کرنے سے، ان کی مہمان نوازی کرنے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ضیف، یضیف، تضییفاً کے معنی ہوتا ہے مہمان نوازی کرنا۔ فابوا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوا، کہ وہ مہمان نوازی کریں، ہما، دونوں کی۔ فوجدا، تو ان دونوں نے پایا، تثنیہ کا صیغہ سب وجدا، وجدا سے وجدا تثنیہ، تو ان دونوں نے پایا، فیہا، اس گاؤں میں، جداراً، ایک دیوار، یرید ان ینقض، جو گرنا ہی چاہ رہی تھی، یرید چاہ رہی تھی، ان ینقض، کہ گر جائے، یعنی وہ دیوار گرنے والی تھی، گرنے کے قریب تھی، تو اسی کو کہہ رہے ہیں، لفظی معنی ہوگا ایک ایسے دیوار کو پایا، یرید، جو چاہ رہی تھی، ان ینقض، کہ گر جائے، یعنی دیوار تھوڑی نہ چاہے گی، کہنے کا مطلب یہ کہ وہ گرنے کے قریب تھی، گرنا ہی چاہ رہی تھی۔ قام الخضر بیدہ فاقامہ، خضر علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اس کو درست کر دیا۔ فقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ اس پر اجرت لے سکتے تھے، یعنی اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لیتے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، ھذا فراق بینی و بینک، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، یعنی یہاں سے آپ کا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ بیچ میں نہیں بولیں گے کچھ، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو دیکھیں گے، لیکن پھر بھی آپ بیچ میں آپ ٹوک رہے ہیں مجھے، تو لہٰذا آپ کا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ۔
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس پوری روایت کو، اس پورے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد، بیان کرنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے صحابہ سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، لوددنا، ہم چاہتے تھے، ود یود، ودن کے معنی چاہنا، وددنا یہ فعل ماضی سے جمع متکلم ہے، ہم چاہتے تھے، ہم ضرور چاہتے تھے، لو صبر، کہ لو صبر، اگر وہ صبر کر لیتے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے، حتی یقص علینا من امرہما، یہاں تک کہ وہ بیان کرتے ہم سے، من امرہما، ان دونوں کے معاملات، ان دونوں کی باتیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اگر صبر کر لیتے تو اور بھی بہت ساری باتیں خضر علیہ السلام کیا ہے بتاتے ان کو، لیکن انہوں نے کیا کیا، بیچ بیچ میں ٹوکتے رہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو راستے میں چھوڑ دیا اور وہ الگ ہو کے چلے گئے۔ اگر یہ نہیں ٹوکتے، موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو ہو سکتا تھا کہ اور بھی بہت ساری باتیں پتہ چلتی۔ تو یہ سبق مکمل ہو گیا۔